یہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا ہے. کھوکھا ہے؟ جی نہیں، ایک ادارہ ہے. کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ خاندان کی اللہ کے فضل ہے اتنے سارے ہیں کہ باہر سے کچھ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. آپ نے کیا سوچ کے یہ ادارہ کھولا؟ بہت اچھا سوال کرا آپ نے. اگلا سوال کریں. نہیں، کیا سوچ کے آپ نے ادارہ کھولا؟ یہ کیا سوچ کے ہم نے یہ ادارہ کھولا؟ اس کا بڑا اچھا یہ تھا کہ ہم یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ جو پروگرام ٹی وی پہ چلتے ہیں کون سے پروگرام اچھے چل رہے ہیں، کون سے پروگرام جو ہے خراب چل رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم نے یہ ادارہ کھولا. بھائی بہت اچھی بات ہے. کوئی بات نہیں، شروع میں ہمیں بھی یہ لگا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کرا. نہیں، آپ کس طرح معلوم کرتے کہ لوگوں کو کون سا پروگرام اچھا لگ رہا ہے، کون سا برا لگ رہا بالکل سمپل میتھڈ ہے بھائی. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال ایک دے رہا ہوں. دیکھیں مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے جو سسر ہیں نا ہے؟ وہ آپ کے سسر مثال کے طور پہ ہیں؟ نہیں مثال کے طور پہ نہیں، میں ایک مثال کے طور پہ جسٹ فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں. مثال آپ کے سسر فار ایگزامپل ہے؟ نہیں مثال کے طور پہ جیسے میرے سسر ہیں. اچھا، یہ کہا میں نے. تو پھر وہی بات بات ہوگی تو زبان پکڑ رہے ہیں آپ. تو زبان پکڑنے کی بات نہیں ہے بھائی. یہ دیکھیں نا کہ میرے سسر ہیں مثال کے طور پہ. اب کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ فلاں جگہ جانا ہے، مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا. جی تو مثال کے طور پہ جیسے میرے سسر ہیں، میرے سسر جو ہے نا بہت مذہبی آدمی تو ہیں. آپ پہلے کہیں کہ میرے سسر ہیں. اب جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جی پھر تو بات صحیح ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ میرے سسر ہیں. نہیں اس کا مثال مطلب ہے کہ آپ کے سسر نہیں ہیں. غلط بات ہے، اینگل آپ غلط نکال رہے ہیں نا. میں جو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے سسر ہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں شاید. میں سمجھ گیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو مثال کے طور پہ جیسے چلے میرے جیسے سسر ہیں میرے. نہیں، پھر آپ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ کریکٹ کر رہا ہوں نا، میں خود ہی کریکٹ کر رہا ہوں کہ جیسے میرے سسر ہیں. سسر مثال کے طور پہ نہیں ہوتا. ارے یار زبان پکڑنے کے لیے بلائے یہاں پر یا بات چیت کرنے کے لیے بلائے؟ سسر تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں، ان کو داماد کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ میرے سسر ہیں. ارے بھائی میرا اس کا مطلب ہے آپ کے سسر نہیں ہیں. ارے توبہ بھائی، میرا سسر ہیں جیسے میرے سسر ہیں. میرا سسر جو مذہبی آدمی ہے. اچھا. اب وہ مذہبی پروگرام دیکھتے رہتے بھائی. میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ذرا آپ بتائیے مذہبی پروگرام کون سے ٹاپ پہ چل رہا ہے، کون سا دوسرے نمبر پر ہے، کون سا تیسرے نمبر پر ہے. وہ بتا دیتے ہیں مجھے. یہ سروے جو آپ کرتے ہیں جی تو آپ اپنے سسر سے پوچھتے ہیں؟ جی سسر سے پوچھتے ہیں کہ مذہبی پروگرام کون سا جو ان کو پسند ہے. ظاہر ہے جو پروگرام ان کو پسند ہوگا وہی تو ٹاپ پہ ہوا نا. ایک اطلاع کے مطابق کسی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے سسر کو نظر نہیں آتا ہے. یہ دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں دراصل یہ ایک سیدھی سی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مذہبی پروگرام جو ہیں وہ صرف سننے کے ہوتے ہیں. بھائی کریکشن کر لیجیے، دیکھنے کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں ٹیلی ویژن دیکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بات تو آپ نے کرکٹ پہ کرنے کے لیے بلوایا تھا بھائی. کرکٹ کا تو ہلواڑا نکل گیا. نہیں، کرکٹ پہ بات کروں گا میں. نہیں بات دیکھیں، جس آپ نے تو مجھ سے یہ کہا کہ آپ سروے کے آدمی ہیں، آئیے ذرا کرکٹ پہ بات کریں گے. بات آپ گھما پھرا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. بہت برا کھیلی ہماری ٹیم بھائی. نہیں وہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. کب، کتنی دیر بعد؟ نہیں مگر آپ کا نہیں مجھے پتہ چلنا چاہیے نا، مہمان میں ہوں کہ کتنی دیر بعد آپ اس بات پہ آئیں گے بھائی. میں آؤں گا اس بات پہ، میرا وعدہ ہے آپ سے. مگر آج جانا دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سروے پہ ہی بات کرتے رہیں آپ کے اور کرکٹ رہ جائے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ. آپ کے سسر ہر چینل یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے سسر کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہو؟ میری بات کا جواب دے. ہاں آپ کے سسر ہر چینل پر ہر مذہبی پروگرام دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتے ہیں. سارا وقت بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اور مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹاپ پہ ہے، یہ سیکنڈ پہ ہے، یہ تھرڈ پہ ہے. پھر نماز کس وقت پڑھتے ہیں کون؟ آپ کے سسر؟ ابے تم میرے سسر کے پیچھے کیوں پڑ گیا بھائی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. وہ میں نے کبھی نہیں پوچھا اور نہ میں پوچھوں گا، اس لیے کہ سسر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے بھائی. یہ بات میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں جی کہ مختلف چینلز پر جو ہمارے یہاں 7-8 جی مختلف 12-13 گھنٹے مذہبی پروگرامز آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. تو ان کو نماز کا وقت کب ملتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے کہ تم میرے سسر کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھائی. ارے بھائی نماز قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں پروگرام اور اس کے بعد مجھے فون کر دیتے کہ سنو بھائی فرسٹ نمبر پہ یہ ہے، سیکنڈ پہ یہ ہے، تھرڈ پہ یہ ہے. بھائی اس حساب سے میں ریٹنگ کر دیتا ہوں. اچھا، یہ بات آپ نے اس لیے کہی اس لیے کہ نماز قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل قضا پڑھی جا سکتی ہے. پروگرام جو مذہبی پروگرام ریپیٹ نہیں ہو سکتے.
मगर आपके ससुर तो देख ही नहीं सकते। यार मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, कोई दुश्मनी बांध रही है क्या मेरे ससुर से? किस बात के लिए पीछे पड़ गए हो भाई मेरे ससुर पे? जब आपका ससुर, आपके ससुर आप, अच्छा, के ससुर, आपके ससुर, पता नहीं क्यों खुदाई बुग़्ज़ रख लिया भाई मेरे ससुर से। ससुर मेरे, तुम्हें क्या जलन चल रही भाई? जब नहीं बुरी बात है, ये पर्सनल हो रहे हैं आप। आपने बुलाया मुझ पर प्रोग्राम पे बात करने के लिए, क्रिकेट के ऊपर कुछ ये गलत बात है। ससुर के पीछे लग गए। वो तो शुक्र है कि मैंने सास का जिक्र नहीं करा। मेरी बात सुने, हाँ, आपके ससुर, पता नहीं क्या भाई मेरी क्यों पीछे लग गए हो मेरे ससुर के? देखिए आप सर्वे करते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ जहन्नम में डाले सर्वे को, सब चीजों को मुझे ये बताएं मेरे ससुर के पीछे क्या, उनसे क्या अनाद है आपको? आपने अभी फरमाया, हाँ फरमा दिया, फरमा चुका ना मैं जो फरमाना था मुझे। कि वो सारे मजहबी प्रोग्राम सुनते हैं क्योंकि देख नहीं सकते। हाँ ठीक है। और वो सुन के बता देते हैं हाँ कि प्रोग्राम नंबर 1 ये है हर चैनल पर, हाँ प्रोग्राम नंबर 2 ये है। हाँ एक मजहबी आदमी हाँ। सारा दिन टीवी देखता रहता है। और आपने कहा कि जवाब दूं मैं कितनी दफा वजाहत से बता तो चुका हूँ, अब क्या लिखवाओगे मुझसे? जब आपने कहा कि हमारा मजहब टेलीविजन देखने की इजाजत नहीं देता, तो सुन, तो एक मजहबी आदमी जो सारा दिन टेलीविजन देखता रहता है वो कैसे मजहबी हुआ? पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस रुख को जा रहा है तुम्हारा दिमाग आज, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बात। भाई वो सुन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना कि वो देख नहीं रहे, सुन रहे हैं। पता नहीं मेरे ससुर ने तुम्हारी बकरी चुरा ली थी, क्या हो गया था भाई? खामखाई ससुर के पीछे लग गए हो। बात करो भाई मुझसे, क्रिकेट पे बात करो, गंगूली पे बात करो, द्रविड़ पे बात करो, वकार यूनुस के रिटायरमेंट पे बात करो, और चीजों पे बात करो। ससुर के पीछे लग गए यार, ये प्रोग्राम ससुर पे है कि मुझ पे है? एक इंसान को नजर नहीं आता, उनसे जो साहब सर्वे करते हैं, नहीं नजर तो नहीं आता, आपने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन सुन तो रहे हैं। मुझे बात एक करने, तो वो आदमी होता है ना भाई जिसको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, एक आदमी को ना सुनाई तो दे रहा है। आप मुझे बात करने नहीं बात को उलझा रहे हैं आप। मुझे बात करने दें। जो इनकी थ्योरी है, नहीं बात उलझ गई तो दूर तक जाएगी भाई। मैं उसको समझना चाह रहा हूं कि एक इंसान जिसको नजर नहीं आता है वो सर्वे के अंदर मजहबी प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दे रहा है। टेलीविजन, रेडियो का अगर होता तो मान लेता मैं, रेडियो को तो सुनना पड़ता है, टेलीविजन देखने की चीज़ है। तो इस पे मैं इनसे पूछता हूं जब तक आप इश्तहार देखें। आप अपने ससुर से पूछकर उनकी राय सारी कौम पे थोप देते हैं। क्या दुश्मनी चल रही है मेरे ससुर से, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बिला वजह के पीछे आप देखिए, ये देखने वालों को भी ये टॉन्ट करेगी ये चीज कि आप बिला वजह मेरे ससुर के पीछे पड़ गए। भाई मजहबी प्रोग्राम है, मजहबी प्रोग्राम के बारे में तो एक मजहबी आदमी बात कर सकता है भाई। वो मजहबी इंसान कैसा है जो सारा दिन टेलीविजन देखता है? अरे भाई अल्लाह ताला ने उनको तमाम चीजें दे दी दुनिया में, सारी चीजें वो खुश हैं बिल्कुल, अब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, मुझे बताते हैं। इसमें क्या कौन सी बुराई हो गई भाई, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। रबीउल अव्वल के महीने में, हाँ रमजान के महीने में, मुहर्रम के महीने में सारा दिन वो टेलीविजन देखते। देखिए भाई आपको मैं तो आपको बड़ा काबिल समझ रहा था भाई, मुझे तो आपको तफसील से समझाना पड़ेगा कि देखिए इन मुबारक महीनों में जिनका आपने जिक्र करा, इन महीनों के अंदर मजहबी प्रोग्राम सुनना जो है वो भी एक इबादत है बजाते खुद भाई। टेलीविजन देखना इबादत है? नहीं, किस तरह के चैनल के ऊपर कितने कितने किस्म के प्रोग्राम आते हैं कि नहीं आते, कि आंखों में शर्मिंदगी हो जाती है। पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं आप। मैंने बातचीत मजहबी प्रोग्राम से इसलिए शुरू की है कि जितने भी चैनल, नहीं मुझे तो आप बिल्कुल, आप क्या गैर मजहबी बातें कर रहे हैं? अल्लाह तौबा 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 इस्तगफार, इनको माफ कर देना परवरदिगार। ये बीमार लग रहे हैं मुझे ये ज़हनी तौर पे, इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले ससुर पे थे, अब मजहबी प्रोग्राम पे आ गए। भाई बात तो आपने मुझे क्रिकेट पे करने के लिए बुलाया था, तो क्रिकेट पे बात करें ना। लानत भेजें क्रिकेट पर। क्यों भाई? जिस हुलिये में आप यहाँ आए हैं, इस हुलिये वाले इंसान से मैं क्रिकेट पर बात नहीं कर सकता। तो किस सुलिये वाले से बात कर सकते हो भाई कि मैं कच्छा पहन के आ जाऊं तो बात करोगे क्रिकेट पे? किस तरह की बात कर रहे हैं भाई आप? आपका जो प्रोग्राम में जो साहब ने फोन करा था, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई अनवर मकसूद साहब आपसे क्रिकेट पे बात करेंगे। जिन साहब ने
اس پروگرام کے بارے میں آپ سے بات کی تھی وہ مر گئے. کیا ہوکلا مر گیا؟ ارے 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 توبہ توبہ، پرسوں ہی تو بات ہوئی تھی ان سے میری. گوکھلے تو اس پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں. اچھا. جنہوں نے بات کی تھی وہ مر گئے. مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی مر گئے. جی جی. وہ میرے لیے مر گئے. جی جی. ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے پروگرام. ٹھیک ہے. بات سنیے. جی یہ بات چیت میں نے شروع اس لیے کی تھی کہ جتنے مختلف چینلز ہمارے یہاں ہیں جی ان سب کے پروگراموں کی ابتدا مذہبی پروگراموں سے ہوتی ہے. اس وجہ سے میں نے بات چیت کا آغاز مذہبی پروگراموں سے کیا تھا. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ مذہبی پروگراموں کے بارے میں رائے معلوم کرنا، سروے کرنا کہ کون سا مذہبی پروگرام اچھا ہے کون سا برا ہے، یہ غلط بات ہے. ہر مذہبی پروگرام اچھا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی. ایک تو ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ کون سا پروگرام اچھا ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فضول کے اس میں مراد نکال رہے ہیں، بات کر رہے ہیں میں بھائی. صرف مذہبی پروگرام ارے چھوڑیے صاحب، بات کر رہے ہیں آپ تو ایسے مذہبی پروگرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں جیسے آپ کا تعلق ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ بڑی بری بات ہے. انور مقصود صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ایڈورٹائزنگ ایجنسی والوں سے پوچھئے کہ ہم جو جس پروگرام کے بارے میں سروے کر کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پروگرام نمبر 1 پہ جا رہا ہے، یہ سب سے ہٹ جا رہا ہے، اسی پروگرام کو سب سے زیادہ اشتہار ملتے. آپ ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے فون کر کے بات کر رہے ہیں. 2-4 کے نمبر ابھی بھی میرے پاس ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں. میری بات سنو. میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ اس سوال پہلے سسر کے اوپر حملہ کرا، اس کے بعد آپ مذہبی پروگرام میں لگ گئے کہ بھائی ہم تو خدمت کر رہے ہیں قوم کی. میں شریف انسان ہوں. تو میں آپ کا کیا مطلب ہے اس باتوں سے؟ مجھے آپ کے سسر پہ حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے سسر پہ تو کیا حملہ کرو گے؟ ممو فجو کی پارٹی کے ہیں وہ خود حملہ کروا دیں گے اپنے 5-6 گرگوں سے. یہ بات نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے. اور جو آپ نے ایڈورٹائزنگ والوں کی بات کی ہے جی میں ان کو جانتا ہوں، وہ سب میرے دوست ہیں. وہ آپ کی سروے کی رپورٹ پڑھ کے ہنستے ہیں. جی. ایک بات بتائیں مجھے، آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ خدمت ہم تو قوم تو خدمت کر رہے ہیں. کیا خدمت کر رہے ہیں آپ؟ یہ خدمت خلق کر رہے ہیں آپ. یہ بالکل صحیح سروے کی رپورٹ بنا کے بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ بات کرکٹ پہ کریں، کرکٹ پہ بات کریں جس کے لیے آپ نے بلایا. یہ کیا طریقہ ہے؟ بلایا آپ نے کسی اور مقصد سے، بات کچھ اور کر رہے ہیں. جو کام آپ کا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. میں تو دیکھیے، میں اگر آپ مجھ سے یہ کہتے کہ بھئی سروے کے اوپر بات کرنی ہے تو پھر میں اس ڈپارٹمنٹ کے آدمی کو بلا لیتا، وہ آپ سے بات کرتا، وہ لگتا آپ کے منہ. آپ اس ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. تو کیا ہوا؟ میں نے تو ملازم رکھے نا کہ وہ بتائیں مجھے. وہ آپ کے منہ لگتا، میں اس کو بلاتا. میں کیوں منہ لگوں کسی کے؟